گور صاحب ایک سوال بڑا ضروری ہے کہ آج جب آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ فلاں کو ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کا انویٹیشن مل گیا، فلاں کو مل گیا، آپ کو ملا یا نہیں ملا، تو راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہمارے بھی 20 بندوں کو حلف برداری میں شرکت کا ملا ہے لیکن ہم جا نہیں رہے۔ تو ویسے آپ بتائیں گے کہ آپ کو انویٹیشن ملی ہے اور کون کون جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے کسی ایسے انویٹیشن کا علم نہیں ہے، اگر ان کے علم میں ہو تو شاید ہوگا، لیکن ٹرمپ کے انویٹیشن میں بلانا یہ پیورلی ان کی جو کمپین ہوتا ہے، وہ ان کمپین کا کام ہوتا ہے، وہ کس لوگوں کو بلاتے ہیں، اور وہ تو بڑا اوپنلی ہوتا ہے، اٹس اے روٹین پریکٹس۔ تو ہمارے پاس مجھے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈونیشن دے کے بھی لے لیتے چلتا ہے، یس، اکثر وہ کر دیتے ہیں، اور بڑی ساری دنیا آئی ہوئی ہوتی ہے اور سب کو کہتے ہیں سر روٹین پریکٹس۔ یہ کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں کرتا، نہ یو ایس ایمبیسی کرتی ہے، نہ یو ایس کا ایڈمنسٹریشن کرتا ہے، یہ پیورلی وہ جو ان کا الیکشن کمپین ہوتا ہے وہ کمیٹی کرتی ہے۔ تو جو امریکہ میں آپ لوگوں کے بیہاف پہ لابنگ کر رہے ہیں لوگ، وہ جائیں گے وہاں پہ؟ اگر وہ لوگ جاتے ہیں وہ تو سٹیزن ہیں، obviously جو امریکن ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے وہ وہاں امریکن سٹیزن ہے، وہ اپنے پالیٹکس کرتے ہیں اور اپنے ملک کے حساب سے کرتے ہیں، اور اپنے وہاں مختلف کوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ جس کا ایک لگاؤ ہے اور ایفیلیشن ہے وہ اس میں جاتے ہیں، تو وہ جائیں گے۔ اچھا، 2024 میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے 2-3 دفعہ اس امید کا اظہار کیا کہ بہت جلد عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن آپ کی امید جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب 2025 میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان صاحب 2025 میں رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ یہ 2025 جو ہے تبدیلی کا سال ہے انشاءاللہ۔ اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا تبدیلی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میر صاحب جس وقت خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ عوام میں خوشی کی لہر دیکھیں گے، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک اس وقت جو ہے وہ امڑ آئے گا، پوری دنیا دیکھے گی، پاکستان دیکھے گا، لوگ آئیں گے، لوگ اتنے خوش ہوں گے، اور میں بھی خوش ہوں گا، آپ بھی خوش ہوں گے، ساری دنیا۔ اس کی ایک ریزن ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو ختم ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارا عدلیہ آزاد ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمان مضبوط ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو۔ خان صاحب کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور لوور طبقے کا جو کبھی کسی دل کا لالچ نہیں رکھتا کہ مجھے سیٹ ملے گی، مجھے ٹکٹ ملے گا، مجھے کوئی عہدہ ملے گا، پر ان کا یہ خیال ہے خان صاحب آئیں گے تو ملک میں استحکام آ جائے گا، اور سب کے لیے ملک میں پاکستانیوں کے لیے خوشی آئے گی۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ تبدیلی آئے گی اور پاکستانیوں کے لیے خوشی آئے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں اور آپ کے پاس میجورٹی بھی نہیں ہے، تو کیسے ہوگا سب کچھ؟ جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے تو وہ ہم نے کہا ہے، مینڈیٹ پہ ہمارا ایک پلی ہے، اور ہماری جو اس وقت 80 کے قریب ہمارے پٹیشن ہے ہائی کورٹوں میں پینڈنگ ہے، اور ٹرائیبیونل میں آج تک فیصلے نہیں ہوئے ہیں۔ لا یہی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ود ان 4 months فیصلے کرو، بٹ انفارچونیٹلی 1 سال ہونے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں آیا، وہ بھی فیصلے بہت جلد ہونے چاہیے۔ لیکن خان صاحب جس وقت باہر آئیں گے آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ نہیں، لیکن یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ مینڈیٹ آپ کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جی بالکل ہے۔ تو یہ جو آج آپ نے ٹیوارس دیے ہیں، ہاں، منمیہ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے کوئی اس میں بھی لکھا، ہم نے کوئی بھی سٹینس اور پلی جو ہماری حکومت کے خلاف ہے، یا آپ ضرور اس کو ایک چارج شیٹ کریں وہ حکومت کے خلاف اگر آپ کا ہو، اور پولیٹیکل فورسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے اور یہ آپ کے خلاف میرا ایک چارج شیٹ ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ گیو اپ کر دیا کہ یا ہم نے اس کی ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ آپ اکراس دا ٹیبل ان لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا ہے، لیکن ہم یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹیں ہماری ہے، اور اگر کبھی بھی کورٹوں میں گئی ہوئے ہیں، اگر ان کا ٹرائل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں ملے گا۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو ملے گا اگلے الیکشن سے پہلے مل جائے گا، کو مڈ ٹرم الیکشن کے ذریعے ملے گا، یا 5 سال بعد ملے گا؟ پاکستان میں کون پریڈکٹ کر سکتا ہے، لیکن جس وقت بھی ملے گا عوام کے نظروں میں تو ہمارے پاس ہے، اور یہی تو ریزن ہے میر صاحب کہ اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں، کسی سے بھی پوچھیں، آپ گورنمنٹ کسی بندے کو کہیں بھی آپ لے کے جائیں تو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ جیتے ہوئے، لوگ بالکل ہی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے۔ تو آپ کی پارٹی 8 فروری کو، یعنی کہ اگلے مہینے کی 8 فروری کو یوم سیاہ کیوں منا رہی ہے؟ میر صاحب جو خان صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ 8 تاریخ کو ہمیں مینڈیٹ ملا، اور 9 تاریخ کو وہ مینڈیٹ لیا گیا، اینڈ دا ڈے واز کنٹینیوئنگ 8 تاریخ،
اور آپ کو اچھی طرح پتہ تھا ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ سب نے کیا کہ ناؤ اٹس اے ٹائم کہ سارے رزلٹ سٹاپ ہو گئے. اینڈ پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ سارا کچھ پیسفل ہو کے بھی ایک ونر لوزر میں تبدیل ہو جاتا ہے اوور نائٹ, اور سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے. اور الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا, بلکہ وہ جو فارم بیچ میں سے پڑے ہیں اس میں سے اتنا فرق آیا ہے کہ بعض پولنگ سٹیشنز پہ 100% سے بھی زیادہ ووٹ پول ہوئے, اور وہ جو 100% سے زیادہ ووٹ پول ہو جاتے ہیں وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے مخالف کینڈیڈیٹ کے حق میں ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح سے جیتی ہوئی سیٹیں کنورٹ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جیت جاتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. فار انسٹنس راولپنڈی ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے, پورے ڈویژن میں ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے, لیکن یہ سیٹیں سارے ہم جیت چکے ہیں, وہ کنورٹ ہو گئی ہے. اسلام آباد میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے. یہ تینوں وہ سیٹ ہیں جو ہم جیت چکے ہیں اور کنورٹ ہو گئی ہے ان کے پاس, اس طرف ہم 47 میں جا چکی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ جو پٹیشنز آپ نے فائل کیے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو کبھی کوئی انصاف ملے گا؟ اگر انصاف ہوتا ہوا نظر آیا, انصاف ہوا اور آگے بات چلی تو یس امید ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں ملے گی. اچھا.